إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 8 اگست 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 185 میں 185 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 سے شروع کریں گے. آج انشاءاللہ تعالی ہماری سورۃ النحل بھی مکمل ہو جائے گی اور 14واں پارہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور یہ دیکھ لیں 185واں لیکچر ہے آج، کیونکہ ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، ورنہ یہ 100 لیکچرز کے اندر پورا قرآن حکیم بھی مکمل کیا جا سکتا تھا. لیکن کوشش یہی ہے کہ تھوڑی آیات لیکن تفسیر کے ساتھ بیان ہو تاکہ آج کل کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ایڈریس ہوں. آج بھی 2-3 بڑے اہم ترین موضوع انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل آیت نمبر 101. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ، یعنی اس میں اب ناسخ و منسوخ کی طرف اشارہ ہے. اور اس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں بھی گزرا ہے. ایک ناسخ و منسوخ تو وہ ہے جو پرانی شریعتیں منسوخ ہوئی ہیں، یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آ جانے کے بعد شریعت موسوی علیہ السلام کی کچھ چیزیں منسوخ کر دی گئیں، کچھ اسی کی کنٹینیوشن ہے. بالکل اس طریقے سے ود ان شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی احکام جو ہیں وہ وقت کے ساتھ منسوخ کر دیے گئے. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں پہلے یہ چیز آئی تھی کہ جس شخص کی موت کا وقت قریب آئے تو اس پہ یہ لازمی ہے کہ وہ وصیت کر دے اپنے پچھلے رشتہ داروں کے لیے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کے اندر جا کے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 3 آیات کے اندر وراثت کے قوانین بیان فرمائے، اور اس پہ میں نے پورا ایک لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 22 کے نام سے. تقریباً 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے اسلامی وراثت کے صحیح احکام و مسائل. تو جب وہ آیات نازل ہوئیں تو پھر وہ سورۃ البقرہ کی آیت منسوخ ہو گئی جس میں وصیت کرنا لازمی تھا. اس طرح کے اور احکامات بھی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں تو ان احکام کو منسوخ کر دیا گیا. اب یہ ایک ڈیٹیل طلب موضوع ہے، اس پہ تو گھنٹوں چاہیے، لیکن ہم اس کو یہاں پر سکپ کرتے ہیں. صرف موٹی موٹی بات جو میں نے بتانی تھی یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہے تو کسی خاص ٹائم پیریڈ کے لیے، خاص وقت کے پورشن کے لیے کسی حکم کو نازل فرمائے اور پھر اس حکم کو کسی دوسرے حکم سے بدل دے. اور پھر یہ جو ناسخ و منسوخ والا معاملہ ہے یہ قرآن حکیم کے اندر وہ آیات بھی آ جاتی ہیں. بہرحال اس میں کچھ باریکیاں بھی ہیں، وہ عام آدمی سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں ان کو بھی ڈسکس کروں گا. بہرحال یہاں پر 2 اعتبار سے اس آیت کی تفسیر بیان کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہے
ناسخ و منسوخ کے اعتبار سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ہی انہیں منسوخ کر دیتا ہے. تو اس پر جو کافر تھے ان کا کیا اعتراض ہوتا تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے قرآن جو ہے نا وہ بدل دیتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو وہی اس کا ذکر ہے, وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ, اور جب ہم بدل ڈالتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ, تو یہ جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو افطرا کرنے والا ہے, جھوٹ گھڑنے والا ہے. یہ کہ اللہ نے پہلے کوئی اور حکم نازل کیا, پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی بھول لگ گئی تھی جو پھر ایک نیا حکم آ گیا, حالانکہ وہ اس کی حکمت ہوتی تھی. جس طریقے سے آپ سورۃ الانفال کے اندر دیکھ لیں, سورہ توبہ کے اندر دیکھ لیں, پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ 10 مسلمانوں کے اوپر بھاری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا کہ ہم نے تمہاری کمزوری محسوس کر لی ہے. ظاہر ہے وہ سارے صحابہ اس طرح کے تو نہیں تھے جنہوں نے مکے کے اندر ماری کھائی ہوئی تھی اور ٹف ٹائم دیکھا ہوا تھا. اب جب اسلام بہت پھیلنا شروع ہو گیا, پھر جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان کے ایمان کا وہ لیول نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ الانفال کے اندر کہ اب ایک مسلمان 10 پہ بھاری نہیں ہے, اب ریشو پروپورشن گر گئی ہے. اس وجہ سے نہیں کہ جو پہلے مسلمان تھے وہ کوئی کمزور پڑ گئے, اوور آل مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے کافروں کے مقابلے پر. پہلے اگر 125 مسلمان تھے ہجرت مدینہ کے وقت, تو وہ 125 کے 125 جو ہیں بڑے تگڑے مسلمان تھے. اگر اب ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے تو ان کی وہ طاقت نہیں ہے, نہ ایمان کا وہ لیول ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اب ایک مسلمان جو ہے نا وہ 2 کافروں کے اوپر بھاری ہوگا. تو وہ اس طرح وقت کے ساتھ ریشو پروپورشن گر گئی. تو یہ کافر کہتے تھے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں, معاذ اللہ. بل اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ اس کی حکمت کو نہیں جانتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کسی خاص ٹائم پیریڈ کے لیے کوئی حکم نازل فرمایا, پھر اللہ تعالیٰ قادر ہے جیسے اس نے اگلے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کیا. اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کوئی ناسخ و منسوخی والا معاملہ ہو جائے تو اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. اللہ کی شریعت ہے, جب کوئی حکم نازل فرمائے جب چاہے وہ حکم واپس لے لے. ایک تو یہ فہم تھا. دوسری تشریح اس کی اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات کئی موضوعات کو اس طرح ایڈریس کیا ہے کہ ایک موضوع ہی کو مختلف انداز میں مثالوں سے بیان فرمایا ہے. بات سمجھانا اصل مقصد تھا, تو مختلف مثالیں دی جاتی تھی. توحید کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کئی ایک مثالیں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی دی ہیں, فزیکل فینومینا آف نیچر کے اعتبار سے بھی دی ہیں. مختلف اوقات سے ایک ہی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے مختلف مثالیں دی ہیں. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ کافر کہتے تھے کہ یہ مختلف طرح سے باتیں کیوں آتی ہیں, بات تو ایک ہونی چاہیے. مثلا اب آپ قصہ آدم اور ابلیس ہی دیکھ لیں, قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے. اگر آپ وہ 7 کے 7 مقامات کو جمع کریں تو تمام مقامات میں آپ کو تھوڑا بہت فرق نظر آئے گا. اب ظاہر وہ اسی صورت کے اعتبار سے جو بات ایڈریس ہو رہی ہوتی تھی, اس میں جو چیز اہم ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا تھا. مثلا سورۃ البقرہ کے اندر کچھ باتیں آئی ہیں قصہ آدم اور ابلیس کے اعتبار سے, وہ باتیں پھر سورۃ الاعراف میں نہیں آئیں, لیکن سورۃ الاعراف میں اور کافی ڈیٹیل آئی ہے جو سورۃ البقرہ میں موجود نہیں ہے. پھر 6 مقامات پر سورۃ الاعراف کے اندر, سورۃ الکہف کے اندر, سورۃ الکہف کو چھوڑ کر سورہ بنی اسرائیل کے اندر, سورہ صاد کے اندر, سورہ طٰہٰ کے اندر یہ قصہ آدم اور ابلیس جو بیان ہوا ہے, ان 6 جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ٹروتھ ریویل نہیں کیا کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کر دیا, کیونکہ ان 6 مقامات سے تو یوں ہی لگتا ہے کہ شیطان فرشتہ تھا. کیونکہ جب بھی ان 6 مقامات پر بات ہوئی تو یہی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. تو اس سے یہی شائبہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون ڈسکس ہوا ہے کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, پھر کیا وجہ ہے کہ ابلیس نے جو ہے وہ نافرمانی کی. تو قرآن پاک میں 6 جگہ کے اندر یہ ٹروتھ ریویل نہیں ہوا کہ اس فرشتے نے نافرمانی کیوں کی, جبکہ قرآن کہتا ہے فرشتہ نافرمانی نہیں کرتا. 7ویں جگہ پر سورۃ الکہف کے اندر پھر یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ کانا من الجن, وہ فرشتہ تو ہے نہیں تھا, وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی, اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. باقی 7 دفعہ قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس میں سے 6 جگہ پر یہ بات نہیں آئی کہ آخر
اس ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب فرشتوں کو حکم ہوا تھا؟ اس 7ویں جگہ بتایا گیا کہ وہ ہے فرشتوں میں شامل ہوا تھا لیکن ہے جن تھا. اب اگر سورۃ الکہف میں قصہ آدم اور ابلیس کو چھوڑ کے باقی 6 جگہوں میں پڑھ بھی لینا تو یہ پورا مقدمہ کلیئر نہیں ہوتا. تو یہ کہتے تھے کہ بدل بدل کے کیوں آتا ہے، حالانکہ وہ ایک ہی واقعے کے مختلف انداز تھے بیان کرنے کے. اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے جب فرشتے نازل ہوئے تو یہ واقعہ بھی کئی جگہ پر آیا ہے اور تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ آیا ہے. تو ان تمام چیزوں کا سہارا لے کر وہ کافر کہتے تھے کہ اے نبی تم تو جھوٹ گھڑنے والے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کو بہتر پتہ ہے اس نے جو چیز نازل فرمائی ہے. اکثر لوگ اس کی حکمت سے ناواقف ہیں. قل نزلہ روح القدس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اسے نازل کیا ہے روح قدس نے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ. یعنی یہ کتاب جو ہے یہ ایک پرپز لے کے نازل ہوئی ہے، سچی کتاب بھی ہے، اور الحق عربی میں کہتے ہیں پرپز فل کو، با مقصد کتاب. سورہ بنی اسرائیل میں آیا نا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی کتاب، ایک مقصد کے ساتھ. وہ مقصد کیا ہے؟ انسانیت کامیاب ہو جائے اور اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کی جو جواب دہی ہے اس کے اعتبار سے انسانیت جو ہے اس کو تیاری کروائی گئی ہے اس کتاب کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اے نبی فرما دو کہ روح قدس کے ذریعے تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، پرپز فل، با مقصد، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کے قدم ثابت رہیں، مضبوط رہیں، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے ماننے والوں کے لیے. مسلمین وہ کہتے ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں. مسلم ہم مسلمان جو کہلاتے ہیں، مسلم عربی کے اندر سر تسلیم خم کرنے والا، یعنی جو بات ماننا چاہے نا اس کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے، جو بات نہ ماننا چاہے اس کا پھر معاملہ الگ ہے. دل بے ایمان پہ اجتا ٹھہر، جب کوئی بےایمانی پہ اترا ہے تو اس کے لیے تو پھر بڑے لیم ایکسکیوزز ہیں، لیکن بات ماننے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، اور ایمان والوں کے دل اس سے مضبوط کیے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ مضمون بھی سورہ ہود کے اندر آیا، باقی صورتوں کے اندر، کہ ہم یہ جو گریجولی قرآن نازل کرتے ہیں، یہ بھی اعتراض قرآن پہ ہوا کہ ایک دفعہ ہی کتاب کیوں نہیں دے دی گئی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب بتدریج نازل کی ہے تاکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور اہل ایمان کے دلوں کو ہم مضبوط کریں. وقت کے ساتھ ساتھ چیز نازل ہو پھر دل میں اترتی بھی ہے. اور پھر ایک خاص رشتہ بھی آپ دیکھیں نا جی، یعنی تقریباً 23 سال تک انسانیت کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور توسط کے ساتھ. یعنی مسلسل قرآن نازل ہو رہا ہے. وہی اگر ایک دفعہ نازل ہو جاتا اس کا وہ مزہ نہیں تھا جو مسلسل. غزوہ احد ہوئی تو اس کی لائیو کمنٹری پھر بعد میں سورہ آل عمران میں آ گئی، جو صحابہ سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کو معاف بھی کر دیا، آندہ کے لیے احتیاط کی طرف ترغیب دلائی. اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے ایشوز آئے تو سورہ توبہ نازل ہوئی. غزوہ بدر کا اور غزوہ حنین کا ہے تو سورہ الانفال کے اندر ذکر ہے. تو اس طریقے سے ایک اللہ تعالیٰ نے بتدریج قرآن کو نازل فرمایا تاکہ اہل ایمان کے دل اس سے مضبوط ہوں، ہدایت پکڑیں، اور یہ ان کے لیے بشارت ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کافر آپ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے ہیں یہ قرآن اسے کوئی انسان آ کر سکھاتا ہے. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، اور یہ جس شخص کی طرف یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتا ہے، اس شخص کی تو اپنی حالت یہ ہے کہ وہ تو اجمی ہے، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں نازل ہوا ہے. ایک اجمی شخص کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عربی قرآن سکھا سکتا ہے؟ انہوں ایک غلام تھا اس زمانے کے اندر جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ڈیٹیل سے ملتا ہے. اس کی طرح وہ کہتے تھے کہ وہ چونکہ تورات اور انجیل کا جاننے والا تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی واقعات جو ہیں توڑ موڑ کے معاذ اللہ استغفر اللہ اساطیر الاولین یہ قرآن کی شکل میں آپ کو سکھاتا ہے. آپ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو اتنی فصیح زبان عربی میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ اجمی تو ایسی زبان بول ہی نہیں سکتا. یعنی اگر کوئی جھوٹ بولنا ہے تو اس کی بھی کوئی پاؤں ہو، کوئی اس کی بنیاد تو ہونی چاہیے نا. ایک اجمی شخص کس طرح ایک جو ہے وہ عربی قرآن اور اتنا فصیح قرآن کہ بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے جس قرآن کو سن کے، وہ اتنا فصیح قرآن کیسے ایک اجمی شخص سکھا سکتا ہے؟ یعنی کوئی جھوٹ کے پاؤں ہوتے ہیں، اور ظاہر چور اپنی لنگوٹی
چھوڑ کے بھاگتا ہے، تو یہ اگر اجمی ہے وہ شخص تو کیسے وہ عربی قرآن تعلیم کر سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور پھر ٹیکنیکلی اگر اس کو آپ دیکھیں تو قرآن حکیم میں اگرچہ کئی واقعات ایسے ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر آئے، لیکن اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں تو تورات اور انجیل چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ ہے، تو آپ کو ان واقعات میں کتنی غلطیاں نظر آئیں گی جو غلطیاں قرآن نہیں کرتا، کیونکہ یہ محفوظ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعات بیان کیے اس کتاب کے ذریعے، تو آخر وہ غلطیاں پھر کدھر گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اگر یہ کتاب خود لکھی ہوتی اور چھاپا مارا ہوتا تو غلطیاں بھی آ جاتی ساتھ. تو اس موضوع کے اوپر جس نے امت لیول پہ سب سے بڑا کام کیا ہے، نہ وہ کام متقدمین میں کسی نے کیا نہ متاخرین میں، جو دور حاضر میں ایک بہت بڑے اسکالر مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1979 ہجری عیسوی، جو 1979 میں جن کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے جو تفہیم القرآن لکھی ہے نا، اس میں وہ جگہ جگہ قرآن حکیم کے بیانات اور تورات اور انجیل کے بیانات میں جو فرق ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اس لیول کا کام کسی نے نہیں کیا. آپ پرانی ساری تفسیریں پڑھ لیں، تفسیر طبری پڑھ لیں، ابن کثیر پڑھ لیں، قرطبی پڑھ لیں، کسی نے یہ کام کیا نہیں. اور آج کے دور کی تو ضرورت ہی یہی کام تھا. ان تفسیروں کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ وہ 1200-1300 سال پرانی تفسیریں ہیں، 800 سال، لیکن تفہیم القرآن لگتا ہے کہ آج کے دور کی تفسیر ہے. علمی اختلاف کسی کو بھی کسی سے ہو سکتا ہے، کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے جوز اور کرسچنز کو، یہود و نصارہ کو دعوت دینے کے لیے آپ جس علمی لیول پہ اتر کے بات کی ہے مولانا مودودی نے تفہیم القرآن کے اندر، اور آپ نے اس کا اگر سیمپل چیک کرنا ہے تو سورہ یوسف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں تفہیم القرآن میں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ وہ بھی پڑھ لیں اور آپ پرانی ساری تفسیریں اور آج کل کی جتنے علماء تفسیریں لکھ رہے ہیں، آپ کو اتنا فرق نظر آئے گا جس طرح ایک پی ایچ ڈی میں اور پرائمری پاس بچے میں فرق نظر آتا ہے. تو انہوں نے انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے وہ ساری چیزیں ان کے کمپیریزن کروائے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک عام مولوی تو کام کر ہی نہیں سکتا تھا، کوئی شخص کر سکتا تھا جس کی کمپیریٹیو ریلیجن میں اسٹڈی ہو، پھر اس کی دنیاوی تعلیم بھی ہو، پھر وہ ہائیلی انٹلیکچوئل ہو، ذہین انسان ہو. تو ظاہر ہمارے مدرسوں کی آؤٹ پٹ اس قسم کے لوگ ہو نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے مدرسوں کے اندر یعنی بالکل ایک طرف کی تعلیمات سکھائی جاتی ہیں، تو اس سے اس قسم کی آؤٹ پٹ آپ متوقع نہیں کر سکتے. تو بہرحال اس حوالے سے انہوں نے بڑا اہم کام کیا ہے الحمدللہ، اور کام وہ یعنی بولتا ہے کہ کسی بندے نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اور تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑی خدمت کی ہے قرآن حکیم کی تفسیر کے اعتبار سے، اور اس کا سپیریئر ہونا آج کل کی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی تورات اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل موجود ہے اس کے حوالے سے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس اجمی شخص کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ قرآن تو عربی زبان میں نازل ہوا ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی وہ ایسے ضدی اور ہٹ درم ہو چکے ہیں. جسے میں مثال دیتا ہوں کہ سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو شخص مکرا بن کے آنکھیں بند کر کے لیٹا، آپ اس کو جتنا مرضی جگائے وہ نہیں جاگے گا، اس نے بات ماننی نہیں ہے. یعنی ایک عام مسلمان کو آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ دکھا دیں، وہ کسی مولوی کے ساتھ کسی فرقے کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو، اور اس کو یہ بات پتہ چل جائے گی خود بخود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، تو پھر کسی مولوی کی، کسی بابے کی، کسی بزرگ کی بات نہیں مانے گا. ہاں اگر اس کا دماغ خراب کر دیا جائے وہ الگ بات ہے، لیکن مولوی کبھی نہیں مانے گا، کیونکہ مولوی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، اندر سے تو جاگ رہا ہے، اس کو تو پتہ ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو حقیقت کیا ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یعنی ایک ایسا بچہ جس کے ماں باپ اسے فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھائیں اور وہ اٹھنا نہ چاہے، وہ اٹھا ہوا ہو اور آنکھیں بند کر کے مکرا بند کے لیٹا ہوا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ اس کو اٹھا سکتے ہیں؟ اس کی تو نیت ہی نہیں اٹھنے کی. ہاں نیت اٹھنے کی، اور وہ بیچارہ غفلت میں سویا ہوا ہو تو جب اس کو جگائے گا وہ جاگ جائے گا کہ شکر ہے آپ نے جگا دیا. تو یہی حال ہے ہمارے اکثر علماء کا کہ وہ حق بات سے اناد کرتے ہیں، ضد اور ہٹ درمی اور فرقہ واریت کی لعنت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے لیے پھر اللہ کا ڈیوائن فتویٰ ہے، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب. یعنی یہ ہدایت اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے، یہ فٹ پاتھ پہ گری ہوئی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو مل جائے گی. ہدایت کی دولت، ایمان کی دولت، یہ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہمیشہ کی کامیابیاں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے.
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو مانو چاہے انکار کر دو. اگر دوزخ میں جانا دفع ہو جاؤ دوزخ میں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی راہیں کھول دے گا. تو میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر 6.5 گھنٹے کے لیکچرز دیے ہیں، مسئلہ نمبر 103 104 A B اور C، جس میں میں نے قرآن حکیم کے کم از کم 50 مقامات سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پر پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا، نہ زبردستی ہدایت دیتا ہے جب تک اس کے اندر خود تڑپ موجود نہ ہو حق پر آنے کی یا گمراہی اختیار کرنے کی. اور رسولوں کا مقدمہ اور کتابوں کا مقدمہ قائم ہی اس بات کے اوپر ہے کہ انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی دولت ہے، یعنی اگر کوئی شخص فرشتہ ہو نا، اس کو اپنے فرشتے ہونے پہ وہ فخر نہیں ہو سکتا جو ایک انسان کو انسان ہونے پر فخر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کی عبادت کرے اگر وہ ہدایت پر آ جائے. اسی لیے فرشتے سے انسان بہتر ہے، اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ وہ اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے انسان کے پاس. ہاں اس کا پھر کوئی نیگیٹو استعمال کرے تو وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے تو احسن تقویم اسے پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ خود ہی جو ہے وہ جا کے نیچے گہرائی کے اندر گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اسے بڑی اچھی اٹھان پر اٹھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ہدایت نہیں دیتا. جو جان بوجھ کر حق سے اناد کرتا ہے ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. اللہ اکبر. وہی لوگ تراشا کرتے ہیں جھوٹ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر. وہی اس قسم کے جھوٹے عقائد اور نظریات تھوپ دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایلیگیشن سے لگا رہے ہیں کہ یہ نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے معاذ اللہ قرآن، تو یہ وہی لوگ ہیں جو بات ماننا نہیں چاہتے، یعنی وہی آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں. یعنی اگر یہ کہتے ہیں نا میں بات نہیں سمجھ آتی، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ بات ماننا نہیں چاہتے. آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں جو اپنی مرضی کی عیاشی کی زندگی لوگ گزارنا چاہتے ہیں نا، وہ گاڈ کا ڈینائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی بھگوان نہیں ہے، یہ خود بخود سب کچھ چل رہا ہے. حالانکہ ان کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ اتنا ہارمونک سسٹم خود بخود کیسے چل سکتا ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں ایسا بنا سکتی کہ جس میں سے چوزا نکل آئے. چلے یہ انڈا بنانا تو بڑی دور کی بات، وہ انڈا اگر ہم توڑ کے پلیٹ میں کسی کو ڈال کے دے دیں تو اس لیسدار مادے سے کوئی چوزا تو بڑی دور کی بات ایک چوزے کی چونچ نہیں کو بنا سکتا. اور روزانہ اربوں انڈوں میں سے مرغیوں کے چوزے، کووں کے چوزے، طوطوں کے چوزے، مینا کے چوزے، اس طریقے سے آپ اگر وہ دیکھنا شروع کریں حشرات الارض کو تو مچھر بھی اسی انڈے سے نکلتا ہے. ڈریگن فلائی جو ہے جسے ہم پنجابی میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں وہ بھی اسی انڈے میں سے نکلتی ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں خود بخود ہو رہی ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے خود بخود ہو رہی ہیں تو ہم زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلس کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ جو کام خود بخود ہو رہا ہے وہ تو پھر آپ بھی کر سکتے ہیں، تو کر کے بتائیے. تو آپ کو پتا ہے کہ بیالوجی کے ابھی تک 2 لاز ہی فائنل ہوئے ہیں. نمبر 1، لیونگ تھنگس کین نیور بی پروڈیوس فرام نان لیونگ تھنگس. زندہ چیزوں کو مردہ میں سے کبھی پیدا نہیں کیا جا سکتا. یہ مردہ وہ ٹرمنالوجی ہے جو بایولوجی کی یعنی کہ لینگویج میں، ایک تو ہماری ایک لٹریچر کی لینگویج میں آتا ہے نا، جیسے انڈا دیکھنے میں مردہ ہے وہ ہماری لٹریچر میں ہے، لیکن ایکچولی اس کے اندر زندگی موجود ہوتی ہے، وہی باہر نکلتی ہے. تو انڈا جو ہے یہ مرغی ہی دے گی، انڈا کوئی بنا نہیں سکتا، اور اسی انڈے میں سے ہی چوزا نکل سکتا ہے اور کسی میں سے نہیں نکل سکتا. اب اس انڈے کو جو مرغی نے دی چاہے وہ مشین کے اندر رکھیں یا مرغی کے نیچے رکھیں، انڈا جو ہے نا کوئی بنا نہیں سکتا. تو یہ فائنل ہو چکا ہے لا کہ نان لیونگ تھنگس سے کبھی بھی لیونگ تھنگس نہیں پروڈیوس ہو سکتی. آپ یہ امرود دیکھ لیں، یہ امرود کے اندر کیڑے آ جاتے ہیں. لوگ عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے یار امرود تو بے جان ہے، اس کے اندر کیڑا کیسے آ گیا؟ تو وہ بھائی امرود کو جو ہے نا وہ مکھی آ کے اس پہ بیٹھتی ہے، اس میں ڈنگ مارتی ہے، تو مکھی کے وہ ڈنگ کے ساتھ وہ انڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان لارواز کے، اور وہ ڈنگ کے ساتھ اندر، اور آپ ایسے امرودوں کو اگر دیکھیں گے ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے سپاٹ بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ وہ ڈنگ مارنے کے. تو وہ اس ڈنگ کے ذریعے اندر انڈا جاتا ہے اور پھر وہ اندر لاروا بن جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس
مردہ امرود کے اندر خود بخود کوئی جانور نکل آتا ہے، نہیں، وہ لیونگ تھنگ سے ہی نکلتا ہے. وہ تو اس پہلے لوگوں کو سائنس کی اتنی تعلیم نہیں تھی تو یہ چیزیں نہیں پتہ تھی. تو اب لوگوں کو آگے پتہ چل گیا کہ اسٹرکچر آف جین اتنی کمپلیکس ہے کہ یہ کسی طریقے سے اس کے اندر ڈسٹربنس کر کے کوئی شخص اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بات نہیں ماننا چاہتا، عیاشی کی زندگی اصل میں گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر گاڈ کا ڈینائی کرتے ہیں. میری خواہشات کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ گاڈ ہے. اگر گاڈ کو میں ہٹا دوں پھر میں اپنی مرضی کی عیاشی کی زندگی گزار سکتا ہوں. یہ کانسیپٹ ہوتا ہے بیسیکلی ان لوگوں کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا اصل مرض کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات، یہی یونیورسل ٹروتھ تھا جو اس کتاب سے پہلے صحائف میں بھی تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں، تمام الہامی کتابوں کا مرکزی خیال، مورل لیسن، وہ یونیورسل ٹروتھ ایک ہی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. یہ زندگی آپ نے اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، گاڈ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے. پھر آخرت کی زندگی آپ پھر اپنی مرضی سے گزاریں گے. قرآن پاک میں کئی آیات آئیں، بخاری مسلم میں کتنی احادیث آئیں کہ پھر آخرت میں وہ نعمتیں ملیں گی جو انسان تمنا کرے گا. دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں گے، آخرت میں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے. اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا وہ آخرت میں پھر اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور دوستی کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات توجہ سے سنی ہوتی، اپنی عقل استعمال کی ہوتی، آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، سورۃ الملک میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس اب پھٹکار ہو ان دوستیوں کے اوپر. اب آخرت میں مانا تو کیا مانا؟ اصل چیز تو ہے کہ پہلے مانا جائے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے بہت بڑا اجر. دیکھ کے تو سب نے مان لینا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں نا، یہ بات ماننا نہیں چاہتے، اصل میں یہ ہے اندر سے جھوٹے، اور یہ لیم ایکسکیوزز جو ہیں وہ گھڑ رہے ہیں کہ ہمیں بات نہیں سمجھ آ رہی. بہرحال قرآن حکیم کی حفاظت کے اعتبار سے چونکہ یہ پوری گفتگو ہوئی ہے تو اس پہ میں آلریڈی ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر 115 کے نام سے، قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کی حقیقت، جس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سنی ہو یا شیعہ یا ان کے جتنے آف شوٹس ہوں، اہل سنت کے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اہل تشیع، ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہوں، چاہے وہ زیدیہ ہوں یا اثنا عشری ہوں، سوائے نصیریہ اور ان لوگوں کے جن کو اہل تشیع خود ہی کافر کہتے ہیں قرآن کے انکار کی وجہ سے، بر میجورٹی جو ہے وہ اہل تشیع اسی قرآن کو مانتے ہیں. ایک ہی قرآن ہے مشرق سے لے کے مغرب تک. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے حوالے سے میں ڈیٹیل گفتگو مسئلہ نمبر 115 میں کر چکا ہوں. لیکن اب چونکہ ابھی حال ہی میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا مسلمانوں کے لیے تحفہ، آپ سمجھ لیں آج کے دور کا بہت بڑا زندہ معجزہ سامنے آیا. میں نے اس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کچھ نسخے لکھوائے تھے جو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیے گئے تھے، اور آج بھی اگر قرآن کے ٹیکسٹ کو کسی نے چیک کرنا ہو تو توپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر وہ نسخہ موجود ہے، رشیا کے اندر بھی وہ نسخہ موجود ہے، کلمی نسخہ اس وقت کا. اس پہ اگرچہ اعراب اور نقطے وغیرہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس حجازی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے، لیکن تھوڑا بہت جو جانتا ہے عربی وہ اس کو پڑھ سکتا ہے. عربی تو بغیر اس کے پڑھ سکتے ہیں اس کو. بہرحال الحمدللہ اتنی موٹی کتاب، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں. آج جو غیر مسلم اتنی تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں ان کے لیے سب سے اسٹانشنگ چیز ہی یہی ہے کہ یہ قرآن اتنا پرانا قرآن اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ایک یہ چیز، اور دوسرا یہ آج کے دور کے کتنے سائنٹیفک فیکٹس کی بات کرتا ہے جو 1960 کے بعد چیزیں جو ہیں وہ ایمبریالوجی کی فیلڈ کے اندر، اسٹرانومی کی فیلڈ کے اندر دریافت ہوئی ہیں. اس میں پورے لیکچرز بھی دے چکا ہوں. مسئلہ نمبر 60 ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، مسئلہ نمبر 59 منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، مسئلہ نمبر 64 ہے
انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپ، اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 83B ہے ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے دور حاضر کے لیڈنگ ایتھیسٹ جو انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنز، ان کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن، اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ خدا کا نظریہ ایک ڈیلوژن ہے جو آباء و اجداد سے چل رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ان کی اس کتاب کو میں نے پورا پڑھ کے اس کا پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے 2 گھنٹے کے اندر، مسئلہ نمبر 83B۔ بہرحال اب انگلینڈ کے اندر یہ فتنہ کافی اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے انگلینڈ میں ہی ابھی چند ہفتے پہلے ایک معجزہ ظاہر فرمایا ہے قرآن حکیم کی حفاظت کے اعتبار سے۔ برمنگھم یونیورسٹی انگلینڈ کے اندر ان کا جو کتب خانہ تھا، جو میوزیم تھا جہاں کتابیں پرانی رکھی ہوئی تھیں، جب انگریزوں نے ظاہر ہے کہ اکثر عرب ملکوں پہ بھی قبضہ کر لیا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد، تو 1920 کے اندر وہ کافی ساری کتابیں عراق اور عرب ملکوں سے جمع کر کے لے آئے تھے انگلینڈ کے اندر، تو وہ 20-30 ہزار کتابیں تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ چونکہ کتاب دوست لوگ ہیں، وہ چنگیز خان والا صاحب نہیں تھا، اس نے تو ہم مسلمانوں کی سارے وہ کلمی نسخے بھی ضائع کر دیے تھے، اور دریائے دجلہ اور فرات جو ہیں وہ اس کی سیاہی کی وجہ سے کالے ہو گئے تھے، لیکن یہ چونکہ کتاب دوست ہیں، انہوں نے وہ ساری کتابیں سمیٹی انگریزوں نے، اور وہ آ کے اپنی یونیورسٹیز میں آ کے ڈمپ کر دی۔ اب وہ پڑھی ہوئی تھی اتنے عرصے سے 1920، اور آپ دیکھ لیں آج 8 اگست 2015 ہے، تو تقریباً 100 سال ہو چکے تھے۔ اب اسی دوران جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہوئے ہی ان کو اسی یونیورسٹی کے اندر سے ایک قرآن کا نسخہ ملا، اور یونیورسٹیز کے جو لوگ تھے ذمہ دار، ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ نسخہ جو ہے وہ جو بھیڑ یا بکری کی کھال کے اوپر لکھا ہوا قرآن پاک کا پورا نسخہ تھا، ان کو یہ شک گزرا کہ یہ نسخہ کافی پرانا ہے، کیونکہ اس کی حالت یہ بتا رہی تھی۔ تو آج کل ماڈرن دور کے اندر ایک طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے جس میں آپ کسی بھی چیز کی جو ہے وہ لائف فائنڈ کر سکتے ہیں، تقریباً 50,000 سال تک اس کے اندر اگر ہو تو اس کی ایگزیکٹ لائف فائنڈ کی جا سکتی ہے، اور اس کو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں۔ یہ ریڈیو ایکٹیویٹی کا ایک چیز علیحدہ سے ایک پورا ٹاپک ہے، آپ اس کو اگر آپ گوگل پہ لکھیں تو آپ کو پورا طریقہ پتہ چل جائے گا، بہرحال اس کو مختصر میں بتا دیتا ہوں۔ ہر زندہ چیز کے اندر کاربن موجود ہوتی ہے، آرگینک یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر کاربن موجود ہوتی ہے۔ اب اس کاربن کی ایک خوبی ہے کہ جب وہ زندہ چیز مردہ ہو جائے نا تو یہ کاربن آہستہ آہستہ جو ہے یہ آئسوٹوپس کی فارم میں ریڈیو ایکٹیویٹی خارج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر آپ اس کا گراف ڈرا کریں اور ریورس میں ٹائم میں چلے جائیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ کب ہوئی تھی، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بھیڑ کی کھال آ جائے تو آپ وہ چونکہ مردہ فارم کے اندر ہے تو آپ اس سے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کا جو طریقہ ہے اس کے ذریعے آپ اس کی لائف فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کتنی پرانی کھال ہے۔ تو اب وہ جس کے اوپر وہ قرآن لکھا ہوا تھا ان کو شک پڑا کہ یہ پرانا ہے، تو انہوں نے جب اس کی لائف جو ہے وہ فائنڈ کی، وہ تقریباً 1370 سال پرانا نسخہ تھا۔ یعنی آج تک جتنے نسخے دنیا میں موجود ہیں نا قرآن کے، چاہے وہ ٹاپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر ہو یا رشیا کے اندر، سب سے پرانا نسخہ یہ ہے جو ابھی 1-1.5 ماہ پہلے جو ہے برمنگھم یونیورسٹی انگلینڈ کے اندر وہ ان کو ملا ہے، جو میں نے پوری اس کی تاریخ بتائی کیسے وہاں پہنچا تھا۔ تو یہ جب آپ کیلکولیٹ کریں تو تقریباً یہ 645 عیسوی کا نسخہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 632 عیسوی میں، یعنی آپ کی وفات کے بعد تقریباً 13-14 سال کے بعد کا یہ نسخہ، یعنی سیدنا عمر یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ نسخہ بنتا ہے۔ اور انہوں نے اس کے وہ جو سورہ طٰہٰ کی آیات کا وہ پورا پیج بھی پیش کیا، ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی لگایا تھا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، بلکہ یہ نیوز آف دا سینچری ہے، اس صدی کی سب سے بڑی یہ خبر ہے، بلکہ اگر اس کو ہم کہیں نا نیوز آف دی ملینیم ہے، یہ 1000 سال کے اندر سب سے بڑی خبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے یہ قرآن حکیم کا جو نسخہ سامنے آیا ہے۔ اور اس کو جب چیک کیا گیا الحمدللہ ایک لفظ کا بھی اس کے اندر فرق موجود نہیں ہے، الحمدللہ ابھی تک جتنا انہوں نے چیک کیا ہے اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے قرآن حکیم کی حفاظت کے اعتبار سے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ اور میں نے اس پہ ایک پورا لیکچر بھی دیا تھا مسئلہ نمبر 85 کے نام سے، قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خصوصیات۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے انبیاء پر یہ اس اعتبار سے فضیلت حاصل ہے کہ اگلے انبیاء کے معجزے ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے، دعوی نبوت والے. یعنی موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا، اس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہوتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ دعوی نبوت اس کی بنیاد پہ ہوتا تھا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے، ویسے تو معجزات بہت ہیں لیکن جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی نا، تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے. آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا کسی کو مل بھی جائے تو وہ اژدہا نہیں بن سکتا، چاہے امام کعبہ اسے پھینکے، چاہے وہ ویٹیکن سٹی کا پاپ اس کو پھینکے، یا کوئی یروشلم کا یہودی اس کو پھینکے، اس کو آسانی کو سانپ نہیں بنا سکتا، نہ اژدہا بنا سکتا ہے. لیکن یہ قرآن جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزہ تھا، صحابہ کے پاس بھی معجزہ تھا، میرے اور آپ کے پاس بھی معجزہ ہے، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی معجزہ ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ اسلام پھیل رہا ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ قتال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قتال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال جو ہے وہ چنگھاڑ کی شکل میں، سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں نہیں آیا، بلکہ صحابہ اکرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قتال کی شکل میں اس وقت کافروں کے اوپر عذاب مسلط کیا، جس کا سورہ توبہ میں ذکر موجود ہے. تو یہ میرا مسئلہ نمبر 85 ہے، قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑا معجزہ دیا ہے، وہی کا معجزہ. قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا معجزہ بڑا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نصف اس قرآن کی وجہ سے. اور 2007 میں امریکن صدر کلنٹن جب پاکستان آئے تو انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین جو ہے وہ اسلام ہے، بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اور خصوصاً یہ 11 ستمبر 2001 کے بعد جب اسلام کو بدنام کیا گیا ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد، اس کے بعد اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. اور آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں، آپ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، کہیں پر بھی بڑی تیزی کے ساتھ گرجے مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں. وہ پادری گرجے بیچ کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اکثر کرسچن جو ہیں وہ تو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں یا وہ سیکولر ذہن کے ہو چکے ہیں، ریلیجن کے ساتھ ان کا کوئی غرض و غایت نہیں ہے. تو مسلمانوں کے ہاتھ وہ بیچ کے جا رہے ہیں گرجے، اور وہ مسجدیں بن رہی ہیں. مجھے تو اتنی ایمیز پوری دنیا سے آتی ہیں اور یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ. تو یہ الحمدللہ ایک کولڈ وار ہے جو مسلمان ون کر رہے ہیں کافروں کے اوپر. کسی صلیبی جنگ کی بھائیو اب ضرورت نہیں ہے، کولڈ وار مسلمان ون کر رہے ہیں. خود بخود صلیب ٹوٹ رہی ہے، گرجوں کی جگہ مسجدیں بن رہی ہیں. ان کے لوگ تو اپنے ریلیجن سے دور ہو چکے ہیں اور بلکہ الٹا ہمارا وہ ریلیجن اختیار کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان جو ہیں ان کی تیزی کے ساتھ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ 40-50 سالوں کے اندر دیکھیں گے کتنی تیزی کے ساتھ یورپ میں اور امریکہ کے اندر اسلام ایک لیڈنگ ریلیجن انشاءاللہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، تعداد کے اعتبار سے بھی. اس لیے پھر وہ آئے دن کارٹون بناتے ہیں کبھی غصہ نکالنے کے لیے. دروشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تو میں بتا رہا تھا آئے دن وہ غصہ نکالتے رہتے ہیں اور مسلمان بھی پھر توڑ پھوڑ کر کے نا اپنا خوب غلط امیج ان کو بتاتے ہیں. وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ اس قسم کا پاگل ڈکلیئر کریں تاکہ لوگ ریلیجن سے دور ہوں. آپ حیران ہوں گے ان 100 سالوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں. روزانہ کی 3 کتابیں بنتی ہیں. اور انہی 100 سالوں کے اندر اس تیزی سے اسلام پھیلا ہے جو پچھلے 1200-1300 سال میں نہیں پھیلا، جو ان 100 سالوں میں پھیلا. یہ آپ دیکھیں، حالانکہ مسلمانوں کا کردار بھی ویسا نہیں ہے جو صحابہ کا یا اہل بیت کا کردار تھا، لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وہی اللہ ہے جس نے الہدا قرآن کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے، چاہے کافر و مشرک اس کا برا مان جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس اعتبار سے فتح دی ہے اور یہ بہت بڑا گفٹ ہے اور اس کو عام کرنا چاہیے. اور باقی اب ظاہر ہے کہ ہماری ایک خصوصاً انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ایک خاص سوچ ہے جس کی وجہ سے ہر چیز کے اندر کوئی نہ نیگیٹو پہلو تلاش کر لیتے ہیں. اب وہ نسخہ نکلا ہے تو ادھر ہی کچھ مولوی کہہ رہے ہیں جی یہ ہو سکتا ہے جی سازش ہوگی اسلام کے خلاف. میں کہنا جی اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش مولوی ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں.
آپ نے اس مثال کو برا نہیں ماننا. یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے کی مثال سے بیان کیا ہے سورۃ الاعراف کے اندر, وہ بلعام بن بورا کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتے کی مثال ہے, زبان ہانپتا رہتا ہے. یعنی کتا لالچی ہوتا ہے نا, دنیا پرست ہوتا ہے نا, دنیا کی دولت کی خاطر. اور قرآن حکیم میں جتنی آیات دنیا کی دولت کے اوپر اور دنیا پرستی کے اوپر اور آیات کو بیچنے کے بارے میں دنیا کی دولت کے عوض آئی ہیں, وہ ساری علماء سو کے بارے میں آئی ہیں. اور میں نے پورا لیکچر دیا مسئلہ نمبر 51, رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں میں نے یہ ساری آیات بتائی ہیں, علماء کے بارے میں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ میں کتے کی مثال ہے کیونکہ وہ زبان ہانپتا رہتا ہے. یعنی کتے کی عادت ہے, وہ اگر وہ پیٹ بھی بھرا ہو تب بھی وہ زبان ہانپتا رہتا ہے, منہ مارنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. ایسا وہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے. اور پنجابی میں ایک محاورہ مولا جاتا ہے نا, کتی چورا نہ رلی ہے. یہ سنے ہیں محاورہ؟ یعنی کتا گھر میں حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے نا, لیکن اگر کتا ہی گھر کو لوٹنا شروع کر دے اور چوروں کو بتانا شروع کر دے کہ یہاں سامان پڑا ہوا ہے, تو اس کو پھر پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورا نہ رل گئی ہے. اب مجھے بتائیں, دین کی حفاظت کی ذمہ داری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس کے ذمہ کی تھی؟ علماء کے. جو دین دار, ویسے تو یہ پوری امت ہی اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اس امت کو ذمہ داری لی, لیکن پرٹیکولرلی لیڈرشپ کن لوگوں کے ہاتھ ہے؟ علماء کے ہاتھ. جب علماء ہی کتاب و سنت کا جنازہ نکالنا شروع کر دیں, کتاب و سنت کو ماننا چھوڑ دیں اور قرآن و سنت کی غلط تعویلات کرنا شروع کر دیں, قرآن و سنت کے خلاف عقائد امت کو بتانا شروع کر دیں, اور دنیا کی دولت کی خاطر لوگوں کو غلط چیزیں اور غلط فتوے بتانا شروع کر دیں, تو پھر اگر میں کہوں کہ کتی چورانا رل گئی ہے تو یہ کوئی برا محاورہ تو نہیں ہے. کتے کی مثال قرآن میں آئی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ میری ذاتی مثال نہیں ہے. لہٰذا وہ علماء جو دنیا کے کتے بن جائیں, یعنی دنیا پرستی کے اندر پڑ جائیں, وہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو اپنی صفوں کے اندر جو ہے دیکھنا چاہیے, بجائے یہ کہ جی یہ سازش نہ ہو, فلاں سازش نہ ہو. سازشیں تو خود ہم نے اپنے ساتھ خود کی ہوئی ہیں, ہم نے کیا آگے سازشیں کرنی ہیں. تو اس اعتبار سے بہرحال پازیٹیو بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور عقل مندی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے, لیکن ہر چیز کی کنٹروورسی نہیں بنا دینی چاہیے کہ جس کی وجہ سے کوئی ایک بدنامی والا معاملہ شروع ہو جائے. اب جناب اگلی آیت سورہ النحل کی آیت نمبر 106 بڑی اہم آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا اور اجازت دے دی کہ اگر کسی شخص کے لیے زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر بھی بول دے تو اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا. ایک تو وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے نا, جو مسند امام احمد میں صحیح حدیث ہے, حضرت معاذ ابن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ معاذ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. شرک بہت سینسٹیو ایشو ہے, تو وہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انسان مرنے کے لیے تیار ہو جائے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں موجود ہیں. نمبر 1, اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. نمبر 2, دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات اس کے لیے بن جائے. اور نمبر 3, کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے, وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا. یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن ایک ہے قانونی درجہ, فتویٰ, وہ یہ ہے سورۃ النحل آیت نمبر 106, من کفر باللہ, جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے, من بعد ایمان ہی, بعد اس کے کہ وہ ایمان لا چکا تھا, اس کے دل نے گواہی دے دی کہ یہ قرآن حق ہے, اسلام حق ہے, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے, جبکہ اس کا دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو, مجبور ہو جائے زندگی بچانے کے لیے اگر وہ کلمہ کفر بول دے, دل میں ایمان رکھتا ہو, اس کے سوا اس کو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا. لیکن اس کے سوا اگر کسی نے کفر اختیار کیا, جس طرح یہ ہمارے یہاں ملک کے اندر ہوتا ہے, لوگ جو ہیں وہ باہر جانے کے لیے اپنے وہ قادیانی لکھوا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہے دل میں, تو وہ نہیں, وہ زندگی بہت یہ کشمکش تو نہیں بن جاتی کہ اس طرح, وہ تو دنیا پرستی کے لیے لوگ کرتے ہیں. تو ایسا کام نہیں, اس کی تو اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دے گا. لیکن جو دوسرا ہے وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا, لیکن وہ جو بد نصیب ایسا ہو جائے کہ کفر کے لیے اس کا سینہ کھل جائے, اس کفر کی طرف دلی طور پر مائل ہو جائے, فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ, تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے.
دل میں ایمان ہے، جان بچانے کے لیے کوئی تقیہ کر لیتا ہے، اس وقت کوئی توریہ کر لیتا ہے یا کلمہ کفر بول دیتا ہے تو اس کی پھر گرفت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کرے گا دنیاوی غرض و غایت کے لیے، اس کی پکڑ ہو جائے گی. اور یہاں پر میں ایک ضمناً مسئلہ بھی بتا دوں. آپ مجھے بتائیں، اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے؟ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، یہ قرآن میں واضح آیت ہے کہ اگر کوئی زندگی موت کی کشمکش میں کفر بھی بول دے تو وہ مسلمان ہی رہے گا. کلیئر ہو گیا؟ لیکن فقہ حنفی نے ایک جعلی مسئلہ بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی نوک کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق ڈلوا دی جائے، وہ کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی. استغفر اللہ تو بولی، یعنی جب کسی کی مت ماری جائے نا تو اس قسم کے مت، یعنی ایمان جو سب سے بڑی چیز ہے، قرآن کہہ رہا ہے ایمان تو نہیں جائے گا، اور یہ دین تو دین فطرت ہے، عقل پر ہے. یعنی ایمان نہ جائے، جان بچانے کے لیے وہ کفر بول دے، اور کوئی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کی بیوی چلی جائے. یہ فقہ حنفی کا پیٹ مسئلہ ہے، اور آج تک فقہ حنفی کے علماء نے اس سے رجوع نہیں کیا. ان کا آج بھی یہ پیٹ مسئلہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور یہ کام کوئی آج سے نہیں، یہ پرانے بابوں نے خراب کیا ہوا ہے. یہ قاضی ابو یوسف جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفی 150 ہجری، انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا تھا. خلیفہ منصور نے آفر کی تھی، ہارون رشید کا جو باپ تھا، کہ تم یہ عہدہ قبول کر لو. انہوں نے کہا اگر میں نے یہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا تو مجھے تیری مرضی کے فتوے دینے پڑیں گے. تو اس نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی محبت میں ان کو جیل میں قید کروا دیا. دیکھیں یہ کیسی محبت ہے کہ جی تسی یہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرو. اور حتیٰ کہ جب وہ بالکل نہ مانے تو ان کی محبت میں ان کو زہر دے کر شہید کر دیا. جو میں کہتا ہوں نا، فکر حسین ہمیشہ زندہ ہے. حضرت حسین حق کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ ختم نہیں ہوگی فکر حسین. کبھی امام حنیفہ حق کے لیے کھڑے ہوئے، کبھی احمد بن حنبل نے معتزلہ کے خلاف کھڑے ہو کر جب وہ ماریں کھائیں، کبھی امام نسائی رحمہ اللہ نے ناصبیوں کے خلاف حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے خصائص علی کتاب لکھی اور ناصبیوں نے انہیں قتل کر دیا. یہ قیامت تک فکر حسین جاری ہے. اور امام حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اور اب انہی کا شاگرد ہے قاضی ابو یوسف، جسے امام ابو یوسف کہتے ہیں، المتوفی 199 ہجری. اس نے وہی عہدہ قبول کر لیا. یعنی استاد نے جان دے دی کہ میں دنیا کا کتا نہ بن جاؤں کہیں اس عہدے کو قبول کر کے، اللہ کی بارگاہ میں مارا نہ جاؤں ان منوس حکمرانوں کی وجہ سے، بنو عباس کے، کہ مجھ سے غلط فتوے لیں گے. اس شخص نے اپنی جان دے دی، شہادت کے مرتبے پہ پہنچ گیا، اور شاگرد نے وہی عہدہ قبول کر لیا. اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ ظاہر سلطنت عباسیہ 3 براعظموں میں پہنچی ہوئی تھی. پھر انہوں نے گن پوائنٹ کے اندر تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی پھیلائی ہے. یہ جو آج کہتا ہے نہیں حنفی اتنے زیادہ کیوں ہے، وہ اس لیے زیادہ ہے بھائی، 700-800 سال بنو عباس دی حکومت رہی ہے، اس لیے وہ زیادہ ہے. لیکن محدثین بیچارے اپنی کتابیں لکھتے رہے، حق بتاتے رہے کہ کبھی تو دور آئے گا کہ لوگ اس کی طرف پلٹیں گے. اور آج وہ دور آ گیا. دیکھ لیں آپ کس طرح تیزی سے لوگ کتاب و سنت کی طرف آ رہے ہیں، اور تقلید کے بندھن انہوں نے توڑ دیے ہیں. جتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو سمپل مسلم کہتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی یا حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اس چیز سے وہ آزاد ہو چکے ہیں. مسلمان نماز کا طریقہ وہ بہار شریعت بہشتی زیور سے نہیں پڑھتے، یا فتاوی عالمگیری سے نہیں پڑھتے، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پڑھتے ہیں، جتنے گورے مسلمان ہو رہے ہیں. تو اب دیکھیں نا، وقت تو آتا ہے. تو اس وقت قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا. پھر جب عہدہ قبول کیا تو پھر آپ کو اس کی قیمت بھی تو ادا کرنی پڑے گی نا. تو یہ قاضی ابو یوسف نے پہلی دفعہ یہ فتویٰ دیا تھا کہ گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی نوک کے اوپر اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دلوا دے، کوئی بندہ کسی کی بیوی کو، تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 106 کہ کوئی کلمہ کفر بھی بول دے نا جان بچانے کے لیے تو وہ کافر نہیں ہوگا. تو عقل تو کام کرتی ہے، یہ دونوں کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے. اس کے خلاف پھر امام مالک رحمہ اللہ فکر حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے، المتوفی 179 ہجری، قاضی ابو یوسف کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ کہتے ہیں نہیں اماموں کو نہیں مانتے، اماموں کے سب سے بڑے دشمن تو آپ لوگ ہو. امام مالک کو کوڑے آپ لوگوں نے لگوائے ہیں، قاضی ابو یوسف نے لگوائے ہیں کوڑے، اور اتنے کوڑے لگوائے کہ ان کے یہ شولڈر ٹوٹ گئے، یعنی وہ اپنی تہمت بھی نہیں باندھ سکتے تھے. اس لیے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. ویسے تو جائز ہے ہاتھ چھوڑ کے، میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن زبیر سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3950 نمبر اثر کہ عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے.
اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر راوی ہیں اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے. یہ نہیں تھا کہ ابن زبیر کو نہیں پتا تھا کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے. تو یہ دونوں طریقے سنت ہے, ہاتھ باندھنا بھی اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی. اور مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو ہے, ان کا فتویٰ بھی اس میں موجود ہے, المتوفا 1999 عیسوی, وہ دونوں کے قائل ہیں. بال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ امام مالک انہوں نے کندھے توڑوا دیے. یہ اماموں کی عقیدت مند آپ دیکھیں. اور امام مالک نے اصل میں اس کے خلاف فتویٰ دیا. جب یہ قاضی ابو یوسف نے فتویٰ دیا نا, اس وقت کیا کرتے تھے, بادشاہ کسی کی بیوی پسند آئی, پتہ چلا کسی کی بیوی خوبصورت ہے, تو وہ تلوار کے زور پہ طلاق دلوا کے خود شادی کر لی. میں کہتا ہوں آج کے بادشاہوں نے وہ کام نہیں کیے ہیں جو ہمارے مسلمان اس وقت کے بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے جو بدماشیاں کی ہوئی ہیں. یہ خلافت و ملوکیت جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھی ہے, اور یہ پوری امت کو جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کی گندگی جو ہے وہ ننگی کر کے جو دکھائی ہے نا, یہ بالکل حقائق ہے, یہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتے. حتیٰ کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی جو خطبے دیے تھے, انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایک ملک دے تو عرب امپیریلزم کا داغ جو ہمارے چہرے پہ پڑ چکا ہے پچھلے 1300 سال سے, یعنی یہ عرب کی بادشاہت بنو عباس اور بنو امیہ کا داغ ہمارے چہرے پر ہے خلفائے راشدین کے بعد. اس وقت تک تو اسلامی حکومت تھی, بعد میں مسلمانوں کی حکومت تھی, لیکن اسلامی حکومت نہیں تھی. خلفائے راشدین کے بعد جتنی حکومتیں ہیں وہ مسلمانوں کی حکومتیں, لیکن اسلامی حکومتیں نہیں ہیں, ان میں کمزوریاں موجود تھی. وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ بڑھتی چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ملک دے تو ہم ایسے یہاں پہ نظام قائم کریں. پاکستان کے لیے ان کی خواہش تھی, اللہ تعالیٰ یہ خواہش پوری بھی کرے, اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے کی ہمارے حکمرانوں کو, سیاستدانوں کو, فوجی افسران کو, ایجنسیز کے لوگوں کو, سب کو توفیق دے کہ یہاں اسلام کے لیے جو یہ ملک حاصل کیا تھا اس میں اسلام نافذ بھی کریں. تو بہرحال قاضی ابو یوسف نے یہ فتویٰ دیا کہ گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی نوک پہ کوئی اگر دلوا دے طلاق ہو جائے گی. پھر حکمران جس کی بیوی پسند آئی شادی کر لیتے تھے. تو امام مالک رحمہ اللہ فکر حسین کے ساتھ کھڑے, انہوں نے کہا کہ کیسے ہو جائے گی طلاق, قرآن تو کہہ رہا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 106 کہ اس کا تو ایمان بھی نہیں جاتا, جو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے تو بیوی کیسے چلی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک کو بیوی کی اہمیت ایمان سے زیادہ ہے. ویسے ہے اسی لیے ہے, تبھی تو لوگوں کی بیویاں قابو کرتے ہیں نا. اگر یہ صحیح ایمان والے ہوں تو یہ حرکتیں کریں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا اور مارے کھائیں ان لوگوں کے فتووں سے, حنفیوں کے فتووں سے. کوئی کہتے نہیں پرانے بزرگ ٹھیک سے, میں تو وہ بزرگ دس رہا ہوں جو پہلے 200 سال کا بزرگ ہے. 199 ہجری میں فوت ہوا ہے قاضی ابو یوسف. امام بخاری کے پیدا ہونے سے بھی 5 سال پہلے وہ فوت ہو چکے تھے. امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. یہ اس وقت کے بزرگوں کے میں آپ کو حال سنا رہا ہوں, لیکن اہل حق موجود تھے. امام مالک نے بغاوت کی, آج پھر الحمدللہ وہ حق زندہ ہے. اور یہ جو علماء ہیں آج کل, ان کو ہم جو کہتے ہیں تقلید کے بندھن سے آپ نکلیں. آپ لوگوں نے فقہ حنفی کے یہ جو جعلی مسئلے لوگوں کو بتائے ہوئے ہیں, اس سے توبہ کریں, اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں. اچھا اب یہ کریں گے نہیں, لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے. جب مسئلہ جب ہو جائے تو پھر یہ فتوے دیں گے. میں کہتا ہوں ان مولویوں کا علاج صرف یہ کرنا چاہیے کہ حکومتی لیول پہ ایسے ہونا چاہیے کہ یہ جتنے فقہ حنفی کے ایسے جو یہ طرفدار مولوی ہیں نا, جتنے بڑے بڑے, چاہے وہ دیوبند کے ہیں یا بریلوی کے ہیں, ان سارے علماء کو ایک بند کمرے میں رکھا جائے اور گن پوائنٹ کے اوپر نا ان کو ان کی بیویوں کو طلاقیں دلوائی جائے اور ان کی ویڈیو بنوائی جائے. یہ چند لوگوں کی قربانی سے اگر یہ ایک فقہ حنفی کے مسئلے سے توبہ کر کے ہزاروں لوگ بچ جاتے ہیں نا, تو بہت بڑی نیکی ہے. ان کی ویڈیو بنائی جائے اور گن پوائنٹ کے اوپر کہ تمہیں گولی مار دیں گے, اپنی بیویوں کو طلاقیں دو, اور یہ ویڈیو پھر ریلیز کریں. پھر میں دیکھتا ہوں یہ فقہ حنفی کے فتوے پہ چلیں گے یا امام مالک کے فتوے کے اوپر چلیں گے اور قرآن کے فتوے کے اوپر چلیں گے. امام مالک نے بھی وہ گھر بیٹھ کے فتویٰ تو نہیں بنایا, یعنی آپ کو امام مالک کے فتوے کے بغیر ہی پتہ یہ آیت پڑھ کے, میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی سمجھا دیا. یعنی اماموں نے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی چاند سے چیزیں اتار لی تھی, قرآن و سنت سے ہی نکالی تھی. وہ آپ اور میں بھی نکال سکتے ہیں, بالکل واضح چیزیں موجود ہیں, کچھ تو بالکل فطرت کے اوپر ہے. پھر میں ان سے پوچھوں گا ہاں جی یہ بیویاں اپنی ساتھ رکھتے ہیں کہ نہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے رکھیں گے؟ پھر کہیں گے نہیں جی چاروں امام آگتے رہے, چلو اس معاملے او فتویٰ کر لئیے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر یہ سارے نفس پرست قسم کے لوگ. تو مجھے بڑا یہ دکھ ہوتا ہے اس طرح کے یہ فتوے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی گن پوائنٹ پہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی. وہ بابے بھائی غلطیاں کر گئے, خدا کے لیے انہوں نے چھوڑو, تسی اپنی قبر و آخرت دی فکر کرو. بابے کو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اللہ نو آپ جواب دیں گے, تسی تو قرآن پڑھ کے توبہ کرو نا. یہ ان کو حدیث دا مسئلہ تو نہیں ہے نا, آپ کو کہ جی ان کے پاس کوئی حدیث تو ہوگی, کوئی ایسی حدیث نہیں جو قرآن کے خلاف ہو, یعنی کوئی حدیث اس کے خلاف تو نہیں ہوگی جو قرآن میں یہ بات آ رہی ہے. تو اس طریقے سے نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے. اگر کسی کو گن پوائنٹ پہ کفر پہ مجبور کیا جائے, دل میں وہ ایمان رکھتا ہو, نہ اس کا ایمان جائے گا اور نہ پائی جی بیوی جائے گی.
ٹھیک ہے. ہاں انہاں مولویاں دی بیویاں چلی جان گیا کیونکہ یہ تو بڑے کٹر نے نا. عوام تو بیچاری سیدھی سادھی مسلمان ہے. یقین کریں عام عوام کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ جناب جتنا ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اتنا ضروری جو ہے وہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک یا ان ائمہ کو ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے. یہ کوئی دین کا عام آدمی کو نہیں پتا. احترام کرتے ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں. ہم تو اماموں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے نام پہ جو فرقے بنائے ہیں بالکل غلط ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر جو شرک پھیلایا گیا ہے اس شرک کی ہم مذمت کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. یہ ائمہ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے ائمہ، چاہے وہ امام جعفر صادق ہوں المتوفیٰ 148 ہجری، یا امام حنیفہ ہوں المتوفیٰ 150 ہجری، یا امام شافعی ہوں المتوفیٰ 204 ہجری، یا امام احمد بن حنبل ہوں المتوفیٰ 241 ہجری، یا امام مالک ہوں المتوفیٰ 179 ہجری. یہ جتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں. امام بخاری ہوں المتوفیٰ 256 ہجری، امام مسلم المتوفیٰ 261 ہجری، یہ بڑے بڑے ائمہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن ان کے ناموں پہ کوئی فرقے بنائے گا تو وہ ان اماموں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. یہ امام قیامت الدین کو جوتیاں مروائیں گے ساتھ ہو کے کہ تم نے ہمارے ناموں پہ فرقے بنا دیے. ہم نے کب یہ کہا تھا کہ ہمارے ناموں کے اوپر فرقے کھڑے کیے جائیں؟ اور پھر امام اعظم دیکھیں جی، اب ہم یہ کہتے ہیں خدا کے لیے، ہم تو کہتے ہیں امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں نہیں وہ اپنے وقت کے اماموں میں امام اعظم تھے. اچھا صحابی اعظم کوئی بھی نہیں ہے، اس وقت صحابی اعظم کوئی نہیں ہے. اچھا اپنے وقت کے اماموں میں تھے تو میں کہتا ہوں کہ امام اعظم کے استاد کون ہے؟ امام جعفر الصادق. ان کو کیوں نہیں امام اعظم کہتے؟ پھکی لے لو میرے کو. اگر تسی ان پھر وہ کرائٹیریا بنایا نا کہ اپنے وقت میں بڑے ائمہ اس وقت کے اماموں میں سب سے بڑے امام تھے، تو ان کے جو اپنے استاد ہیں امام جعفر الصادق المتوفیٰ 148 ہجری، جو امام حنیفہ سے 2 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، ان کو امام اعظم کیوں نہیں کہتے؟ ان کو کہیں، وہ تو اہل بیت میں سے ہیں، حضرت حسین کے پڑپوتے ہیں. امام جعفر الصادق بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی، ان کو کیوں نہیں امام اعظم کہتے؟ تو یہ بس وہ اپنے بزرگوں کو اپنا بزرگوں کو امام اعظم مانتے ہیں. وہ سارے ہی مانتے ہیں، وہ جس کا جو دل ہوگا، محدث اعظم، مفسر اعظم، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم انڈیا، مفتی اعظم بنگلہ دیش، جیتا جو ہے نا اپنے اپنے بابے نو اعظم 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 ہی کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے جھگڑے سے، بابوں سے نجات حاصل کریں، امام تک ہی لفظ رکھیں اور امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں. اماموں کے اوپر امت کی ڈویژن نہ کریں. میرے پاس آ جاتے ہیں نا بعض اوقات وہ پوچھنے کے لیے آپ کس امام کے ماننے والے ہیں؟ میں کہ جی میں امام حسین دا ماننے والا. چلو نہیں وہ امام حنیفہ. میں کہ جی دسو امام حنیفہ بڑے نہیں امام حسین؟ ٹھوک جاتے ہیں، ٹھوک ہو جاتی ہے، ادھر ہی پھوک نکل جاتی ہے. امام حسین بڑے ہیں تو میں نے کہا وہ امام حسین کے آپ کیوں نہیں مقلد ہوتے ہو؟ ان کے ہو جاؤ نا. ہاں جان دینی پڑتی ہے نا، جان تو نہیں ہر بندہ دے سکتا. تو ٹھیک ہے، وہ بس یہ ناموں کی عقیدتیں ہیں بھائی میرے، اپنی عقیدتیں خود بخود بنائی ہوئی ہیں. اور یار اگر تم نے کوئی فرقے بنانا ہی تھے تو حدیث ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازمی ہے. تم ان خلفاء راشدین کے اوپر نام کے اوپر کرتے تو ہمیں کوئی ٹھنڈ بھی پڑ جاتی. فقہ صدیقیہ، فقہ فاروقیہ، فقہ عثمانیہ، فقہ علویہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شر سے بچا کے رکھا ہے الحمدللہ. ان کے ناموں کے اوپر یہ چیز نہیں کھڑی ہوئی ہے، اور نہ انہوں نے اس قسم کے کام کیے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو بات کے اماموں نے کہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر فرقے کھڑے کیے جائیں. یہ ان ماننے والوں کے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں. ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ ائمہ کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے. انہی ائمہ کے ذریعے سے ہی، انہی کے واسطے سے دین تک ہم تک پہنچا ہے، اور صدقہ جاریہ انہی لوگوں کے لیے جن لوگوں کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے. ان سارے ائمہ سے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور قیامت والے دن ہمیں ان سب کا ساتھ نصیب فرمائے. اچھا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص دل میں ایمان رکھتا ہو اور پھر کفر کہہ دے، جان بچانے کے لیے اس پہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن اس کے علاوہ اگر ہوا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، اس کے لیے اللہ کا غضب اور بہت بڑا عذاب ہوگا. ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ. اللہ نے کہا اصل بیماری ان کی یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی محبت اس کو جو ہے پرائورٹی دے دی ہے آخرت کے اوپر. وہی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ.
اب یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کے غلط فتوے دے رہے ہیں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں، آخرت کے اوپر ترجیح دے دی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ کافر کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیے کوئی ہندو کوئی سکھ، نہیں. عربی میں قرآن حکیم کی ٹرم میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، جو حق سے اناد کرتے ہیں. مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی کافر ہو سکتا ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود گمراہی جنہوں نے خریدی ہے، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی ہیں. وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. واولئک هم الغافلون، اب یہ تو پکے ہی غافل رہیں گے. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اور یاد رکھو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آخرت میں نقصان پانے والے لوگ یہی لوگ ہوں گے. اور اس کے اگینسٹ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے اہل ایمان کا. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، اس کے بعد جو لوگ جنہوں نے اپنے رب کی راہ میں ہجرت کی بعد اس کے کہ ان کو ستایا گیا تھا. ثم جاہدوا، اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا نفس کے ساتھ بھی اور قتال بھی. وصبروا، اور صبر کیا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد، ان آزمائشوں کے بعد ان کے لیے معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. دیکھ لیں، آزمائشوں کے بعد، دودھ پینے والے مجنون نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد جو یہ آزمائشیں پوری کرے گا اس کے ہم پھر گناہوں کو بھی معاف کریں گے، اس کے لیے درجات بھی ہوں گے. صبر کو اختیار کریں، اور صبر ہی پورا دین ہے. اور 3 طرح کے صبر ہمیشہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، یاد رکھیں. ایک صبر ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پر صبر، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی موت. اور ایک صبر ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اوپر صبر، اس کی طرف سے فرائض. گرمیوں کے روزے رکھنا، گرمیوں میں صبح اٹھ کے فجر پڑھنا. سردیوں کے فجر بھی مشکل، فجر تو ہے ہی مشکل. اسی لیے آتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مسجد میں جماعت سے نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اپنی جگہ کوئی اور امام کھڑا کروں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو. اور سنن نسائی میں آتا ہے یہ پرٹیکولر فجر کے وقت ایسا معاملہ ہوا تھا کہ کچھ اصحاب مسجد میں نہیں آئے تھے، آپ اتنے ناراض ہوئے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فجر کی نماز جو ہے اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہے جن کا کنوکشن والا ایمان نہیں ہے. تو یہ پہلا صبر ہو گیا تکلیف پر، دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض پر، اور تیسرا ہے گناہوں سے بچنے پر صبر. ہر شخص کی خواہش ہے دن مطلب وہ حرام خوری کر کے تو فوراً امیر ہو جائے، حرام کما کے. نگاہ کی حفاظت کرنا اور نگاہ کو بد نگاہی سے بچانا، آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچانا، صبر چاہیے اس کے لیے. پیٹ کو حلال ہی صرف اس میں ڈالنا، بعض کا فاقے بھی کرنے پڑیں گے، صبر چاہیے. تو یہ تیسری فارم ہے صبر کی. اور اسی پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دودھ پینے والے مجنون نہیں بلکہ جو آزمائش میں پورے اترنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.